شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال حسب و نسب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، صحت اور اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ تمام مخلوقات الہی چاہے وحدانیت پروردگار کا قائل ہو یا وحدانیت خداوند کا قائل نہ ہو، ہر صورت میں سب مخلوقات اس بات پر متفق ہے کہ اس جہان سے گزرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، فقط وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کی نہ ابتدا اور نہ انتہا، ابد سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ جب انسان دنیا میں آیا تو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کا بند ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد و پیمان اسی بند مٹھی میں لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ دنیا میں جا کر آخرت کو بھول نہ جانا، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ کل پھر تجھے دنیا کو خیر آباد کہنا ہے۔ قبر کے راستے تجھے پھر آخرت کی منزل تک آنا ہے۔ میں نے تیرے جسم کے اندر جو روح ڈالی ہے اسے پاکیزہ رکھنا، کیونکہ تیرا جسم تو بعد میں میرے پاس آئے گا، لیکن روح قفس عنصری سے پرواز کر کے تیرے جسم سے پہلے میرے پاس آئے گی اور مجھے تیری روح ویسی چاہیے جیسے میں نے تجھے عطا کی تھی۔ روح کے ساتھ خرد برد نہ کرنا، روح کو داغدار نہ کرنا، روح کو زنگ آلودہ نہ کرنا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے گا اور مانے گا۔ اس لیے تو دنیا میں یہ ایک مسافر کی طرح رہنا۔ اگر تو ان باتوں کو بھول کر 100 برس کا سامان بھی اکٹھا کرے گا تو اتنا یاد رکھنا کہ تجھے ایک پل کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ ساری چیزیں خوب کھانا پینا جو میں نے حلال کی ہیں اور کھانے پینے کے بعد میرا شکر ادا کرنا، لیکن ہاں زمین پر فساد برپا نہ کرنا، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، غریبوں اور مسکینوں سے نفرت نہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کا حق نہ مارنا، انسان ہو کر انسان کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، حکمرانی حاصل ہونے کے بعد رعایا پر ظلم نہ کرنا اور میری بندگی سے منہ نہ موڑنا، میرے محبوب کی نافرمانی نہ کرنا اور اپنے بڑوں کی عزت کرنا اور اپنے سے چھوٹوں پر پیار و شفقت و محبت کی نظر رکھنا اور زنا کے قریب بھی مت جانا، اور خبردار کسی بھی چیز پر گھمنڈ و تکبر نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں کبھی بھی تکلیف نہ دینا۔ اتنا سب کچھ دنیا میں یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا تو تیری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسی عہد و پیمان سے اس کی مٹھی بند رہتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے۔
اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقہ، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کہ نجات ہو جائے۔ آج جسم میں روح ہے، موقع ہے اچائی والے کام کرو اور آگے بھیجو۔ کل جسم ہوگا لیکن روح پرواز کر چکی ہوگی، پھر افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور باقی زندگی رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے کاموں میں بسر کر دو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔